بابا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اسرا سے شادی کروں گا۔ جی بابا کی جان، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اشرف خانزادہ کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ابراہیم خانزادہ، جن کا ایک بیٹا تھا یزدان خانزادہ، دوسرے بیٹے احمد خانزادہ، جن کی 2 بیٹیاں تھیں افسا اور حریمہ، تیسرے بیٹے وقاص خانزادہ، جن کی ایک بیٹی تھی اسرا۔ وقاص خانزادہ: یزدان آرام سے، اسرا گر جائے گی۔ نہیں چاچو، میں نہ اسرا کو کچھ نہیں ہوگا۔ وقاص، جو ابھی اپنے گھر میں داخل ہوا تھا، یزدان کو دیکھ کر کہتا ہے، جو اس وقت اسرا کو سیڑھیوں پر چڑھا رہا ہوتا ہے۔ افسی سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اسرا سے ٹکرا جاتی ہے۔ اسرا، اٹھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اندھی ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کیا؟ یزدان: مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے مذاق کون کرتا ہے؟ جان نکال دی تھی میری۔ 5 سال بعد وقت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب اسرا 7 کلاس میں اور یزدان FSC میں ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یزدان کا اسرا کے لیے جنون بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب کبھی اسرا یزدان کی محبت سے متاثر ہوتی ہے تو کبھی اس کے جنون سے خوف کھاتی ہے۔ افسا آپ کو پتا ہے، مجھے وہ مسٹر کھڑوس بالکل پسند نہیں۔ یزدان جو سیڑھیوں کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، اپنا نام سن کر رک جاتا ہے اور اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جی یزدان خانزادہ: مجھے بالکل پسند نہیں۔ مجھ پر اپنا حق ایسے جتاتا ہے جیسے میں اس کی خریدی ہوئی کوئی چیز ہوں۔ وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پہننا، اس کے ساتھ نہیں جانا۔ پتہ نہیں وہ کھڑوس انسان خود کو کیا سمجھتا ہے۔ میں تو ایسے انسان سے کبھی شادی نہ کروں۔ یزدان یہ سن کر تیش میں آ جاتا ہے اور غصے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ یزدان: میرا بازو چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، کیا بکواس کر رہی تھی؟ جو سچ ہے وہی کہا ہے۔ تم صرف یزدان خانزادہ کی ہو۔ یزدان کا عشق ہے اسرا۔ اسرا کل بھی یزدان کی تھی اور آج بھی یزدان کی ہے اور ہمیشہ یزدان خانزادہ کی رہے گی۔ کتنی دفعہ کہوں، تم یزدان خانزادہ کا عشق ہو، جنون ہو یزدان کا۔ یزدان کے جسم میں خون کی جگہ اسرا دوڑتی ہے۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات اچھے سے بٹھا لو، تم صرف یزدان کی ہو۔ محبوب کا نشہ شراب کے نشہ سے زیادہ باثر ہوتا ہے۔ دل کاف چھوٹی، یہ شین کاف لام کاف چھوٹی، یہ آنکھوں والا مسکراتا چہرہ۔ حفصہ بھابھی کہاں ہیں آپ سب؟ کیا ہوا ہے؟ بھابھی، میرا امریکہ ٹرانسفر ہو گیا ہے، کل ہی امریکہ جانا ہے۔ بابا اور اسرا: یزدان جو ابھی کالج سے آیا ہوتا ہے اپنے ابو سے پوچھتا ہے، بیٹا وہ پاکستان ہی رہے گی؟ نہیں بابا، ہم اسرا کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ پر بابا، میں اسرا کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹا وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے امی ابو سب اس کے ساتھ ہیں۔ پر کچھ نہیں، کل کی ٹکٹس ہیں، تم بھی اپنا سامان پیک کر لو۔ جی بابا۔ آپ ہی کتنا مزہ آئے گا۔ یزدان جا رہا ہے، اب کو مجھ پر روک ٹوک نہیں لگایا کرے گا۔ ہم خوب مستی کریں گے اور پارٹی میں بھی جایا کریں گے۔ اچھا ہے، عذاب ٹل رہا ہے۔ میں عذاب ہوں تمہارے لیے، ہاں بولو۔ یزدان اسرا کو زور سے گردن سے پکڑ کر پوچھتا ہے۔ یزدان کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہوا ہوتا ہے۔ اسرا جب یزدان کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو وہ غصے میں لال ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اسرا اپنی نظر نیچے کر لیتی ہے۔ اسرا، تم کیوں ہر دفعہ میرا امتحان لیتی ہو؟ اسرا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا پر تم مجھے مجبور کرتی ہو۔ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں جو اب کرنے لگا ہوں اس سے تمہیں ضرور تکلیف پہنچے گی، پر ایسا کرنے کے لیے مجھے تم نے خود مجبور کیا ہے۔ بابا، آپ چاہتے ہیں نہ میں امریکہ آپ کے ساتھ چلو؟ جی بیٹا۔ بابا میں تیار ہو، پر پہلے آپ کو میرا اور اسرا کا نکاح کروانا ہوگا۔ بیٹا وہ ابھی چھوٹی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، اگر آپ میرا اور اسرا کا نکاح کروا دیں تو میں آپ کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے تیار ہو گن۔ اچھا، میں آپ کے چاچو سے بات کرتا ہوں۔ جی بابا۔ وقاص، اگر تم اجازت دو تو ہم چاہتے ہیں امریکہ جانے سے پہلے اسرا اور یزدان کا نکاح کر دے۔ بھا جان، مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ایک دفعہ اسرا کی رضا مندی لے لی جائے۔ ہاں صحیح ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے۔ اسرا بیٹا، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی بابا، کیا بات ہے؟ بیٹا، آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے؟ جی بابا بولیں۔ بیٹا، ہم آپ کا اور یزدان کا نکاح کروانا چاہتے ہیں اس کے امریکہ جانے سے پہلے۔ پر بابا، میں یزدان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں بیٹا؟
میں اور کس سے کروں گی جس سے آپ چاہیں گے پر یزدان نہیں؟ مطلب تم یزدان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ جی بابا، صحیح ہے، پھر میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ جی آپ سب کو بتا دیں کہ مجھے یزدان خانزادہ منظور نہیں ہے۔ بھا اسرا کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، پر کیوں پتہ نہیں، پر وہ کہتی ہے اسے یزدان سے شادی نہیں کرنی۔ اسرا وقاص تمہیں ہر قیمت پر ہونا صرف یزدان خانزادہ کا ہے، اس لیے ایسی فضول قسم کی سوچ اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم نے انکار کیا اور انکار ہو گیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں نہیں کرنا مجھ سے نکاح؟ مجھے آپ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ کیوں، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے آپ منظور نہیں۔ چلو صحیح ہے، تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے؟ میں چاچو کو کہتا ہوں کہ اسرا کو ہمارے ساتھ امریکہ بھیج دے، وہاں یہ صحیح طریقے سے پڑھائی کر سکے گی، پھر تم نکاح کے بغیر میرے ساتھ رہو گی، یہی صحیح رہے گا۔ اب میں ایسا ہی کروں گا۔ میں آپ سے نکاح کے لیے راضی ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ آپ نکاح کے بعد جب امریکہ جائیں تو مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ پر یہ تو غلط ہے، اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، پر تم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم یزدان کی امانت ہو اور اسلام امانت میں خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ جی میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ میں یزدان کی امانت ہوں۔ اسرا یزدان چاچو، اسرا اس رشتے سے راضی ہے، اب مولوی صاحب کو بلا لیں نکاح کے لیے۔ بیٹا صبح تو کہہ رہی تھی مجھے یہ شطح منظور نہیں ہے۔ اصل میں چاچو وہ ضد کر رہی تھی کہ مجھے چاکلیٹ کا کر دو اور میں نے انکار کر دیا تھا، اس لیے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس بات کے لیے اسرا نے رشتے سے انکار کیا تھا۔ جی چاچو، پر اب میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو بہت ساری چاکلیٹس کا کر دوں گا، اس لیے راضی ہو گئے۔ بہت عجیب بات ہے، ویسے بھی اس لڑکی سے ایسی آؤٹ پٹانگ حرکتوں کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ اسرا تمہیں اگر چاکلیٹ چاہیے تھی تو مجھے بتاتی، اتنی سی بات کے لیے رشتے سے انکار کون کرتا ہے؟ مما آپ سے یہ کس نے کہا ہے؟ یزدان تمہارے بابا سے بات کر رہا تھا، تب میں نے سنی تھی۔ مسٹر یزدان ابراہیم خانزادہ، تم بس صبر کرو، گن گن کر بدلے لوں گی میں تم سے۔ مولوی صاحب آج کے تھے۔ یزدان اور اسرا ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ یزدان ابراہیم خانزادہ، آپ کو اسرا وقاص سے نکاح بما حق مہر 5 لاکھ قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اسرا وقاص، آپ کو یزدان ابراہیم خانزادہ سے نکاح بما حق مہر 5 لاکھ قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور اب اسرا وقاص سے اسرا یزدان بن چکی تھی اور اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کر لو۔ سب لوگ اسرا اور یزدان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ یزدان تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھ سے شادی کر کے اب تم دیکھنا میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسرا تم ایک دفعہ آ تو جاؤ، پھر میں خود ہی جنت بنا لوں گا۔ اچھا، ویسے خیال تو اچھا ہے، اب میں چاچو سے رخصتی کی بھی بات کر لیتا ہوں تاکہ تم میری زندگی جہنم بنا سکو۔ یزدان تم بہت بدتمیز ہو، تم نہیں، آپ آج سے میں تمہارا مجازی خدا ہوں، اس لیے آئندہ تمیز سے پیش آنا، جو حکم میرے مجازی خدا، اس کے علاوہ کوئی خدمت۔ اسرا نے اپنے منہ کے نقشے کو بگاڑ کر بات کی، جس کو وجہ سے یزدان کو ہنسی آ گئی، مگر وہ اس کو بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ نہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی، بعد میں یہ ناچیز بندہ آپ کو اپنی خدمت کا موقع ضرور دے گا۔ ہی بہت ہی گھٹیا مذاق تھا۔ مسٹر جوکر چہرہ پیچھے یزدان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ واہ بیوی، کیا نام دیا ہے مسٹر جوکر، اور خود کیا ہو چمپینزی۔ اگلے دن یزدان نے امریکہ جانا تھا، اس لیے وہ صبح جلدی اٹھا تاکہ وہ پورا دن اسرا کے ساتھ گزار سکے، مگر اسے پورے گھر میں اسرا نہیں ملی۔ چچی، اسرا کہاں ہے؟ بیٹا وہ 2 دن کے لیے اپنی دوست کے گھر گئی ہے، اس کے سالانہ امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے۔ اسرا تم میرے ہاتھوں سے کٹ کھاؤ گی کس دن اپنی حرکتوں پر؟ یزدان غصے سے اسرا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اسے بیڈ پر ایک کاغذ ملتا ہے۔ میرے پیارے مجازی خدا، میں 2 دن کے لیے اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، کچھ کام ہے مجھے، آپ اپنا خیال رکھنا، امریکہ جا کر گوری گوری لڑکیوں کو نہ تاڑنا، اور اپنا وعدہ یاد رکھنا۔
آپ کی پری پلس چندہ پلس شہزادی پلس مانو پلس گڑھیا ایکولز اسرا اللہ حافظ جوکر پلس مسٹر کھڑوس پلس میرے مجازی خدا پلس میرے حبی، اور ہاں جب امریکہ سے آؤ تو میرے لیے بہت ساری چاکلیٹس پلس چیز پلس پیارے پیارے کپڑے پلس پرفیوم پلس نیل پالش پلس شوز پلس سٹریٹنر پلس کلر پلس کرمپ پلس بلو ڈرائی لے کر آنا۔ اور تیری سب سے امپورٹنٹ چیز بہت سارا میک اپ پلس چوڑیاں اور گجرے بھی لانا، اور پھر اپنی دلہنیا کو لے جانا۔ ساجن ساجن تیری دلہن تجھ کو پکارے آجا۔ آپ کی دلہنیا اسرا یزدان۔ یزدان اسرا کے اس خط پر کھلکھلا کے ہنسا۔ اسرا تم ہمیشہ بچی ہی رہنا، کبھی بڑی نہ ہونا۔ چوڑا سینہ، لمبا قد، ہلکی بیڑ، مضبوط جسامت، سفید رنگ، گلے میں چین، ہاتھ میں گھڑی پہنے ہوئے یہ 25 سالہ نوجوان یزدان خانزادہ تھا، جو اپنے کے آخری سال میں تھا۔ سانولی رنگت، درمیانہ قد، پتلی جسامت، ناک میں نتلی پہنے ہوئے یہ 21 سالہ جاذب نظر لڑکی اسرا یزدان تھی، جس نے ابھی لا کا امتحان پاس کیا تھا اور بیریسٹر بننے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ اس دوران یزدان اور اسرا نے ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ کیا ہوا احمد، تم باہر کیوں کھڑے ہو، کوئی پریشانی ہے؟ وقاص صاحب، جو اپنے کمرے میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، دروازے پر احمد کو کھڑا دیکھ کر اس سے پوچھا۔ بھائی صاحب، اصل میں رقیہ کے چاچوں کے بیٹے کی شادی ہے اور ہمارا جانا ضروری ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے کاروبار میں بہت مصروف ہوں اور افسا اور حریمے کے بھی امتحان ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ مگر اگر ہمارے گھر سے کوئی بھی نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گی، اس لیے میں اور رقیہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے اس شادی میں شرکت کریں اور ان کو ہماری مجبوری کے متعلق بھی آگاہ کر دیں۔ لو بھائی، اتنی سی بات میں اور شمائلہ ضرور جائیں گے؟ میں تو ویسے بھی آج کل زیادہ تر فارغ ہی ہوتا ہوں۔ سارا بزنس تم جو دیکھتے ہو، بھائی اسرا کو بھی ساتھ لے جائے گا؟ ہاں بات تو صحیح ہے، میں اس سے پوچھ لوں گا۔ جی شکریہ بھائی صاحب۔ یزدان بیٹا، آپ کا MBS کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ بابا بس قریباً 3 مہینے تک۔ چلو صحیح ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ اسرا کی رخصتی کی بات کریں، اب تو ماشاءاللہ ہماری اسرا بھی بڑی ہوگی۔ جی بابا۔ اسرا بیٹا، آپ کی چچی کے کزن کی شادی ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ جی بابا، میں چلو گی، ویسے بھی ابھی تو میں فارغ ہوں۔ چلو پھر صحیح ہے، آپ تیاری کر لیں، شام تک چلتے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ احمد، پھر ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں تک واپس آ جائیں گے۔ جی بھائی، سب کا خیال رکھنا۔ بابا، کیا آپ کچھ دیر کے لیے ہسپتال چل سکتے ہیں؟ کیوں بیٹا؟ بابا، صبا کی امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ اکیلی ہسپتال میں ان کے ساتھ ہے، چلو ہے اس کے پاس کچھ دیر کے لیے ہو آتے ہیں۔ جی بابا۔ صبا کیا ہوا ہے؟ صبا کیا ہوا ہے؟ آنٹی کو پتہ نہیں، اسرا صبح سے نہ تو کچھ کھا پی رہی ہیں اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ رکھو۔ ہاں بیٹا، وہ رب رحیم ہے، اگر اس نے بیماری دی ہے تو شفا بھی وہی دے گا۔ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں صبا کے ساتھ ہسپتال رکھ جاؤ، وہ اکیلی ہے یہاں پر۔ جی بیٹا، آپ رکھ جائیں اس کے ساتھ۔ شکریہ بابا۔ اسرا تم نے ویسے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم بس صبر کرو، مجھے پاکستان آنے دو، ہر چیز کا بدلہ لوں گا تم سے۔ یزدان روز کی طرح اسرا کی تصویر سے شکوے کرنے میں مصروف تھا۔ یزدان، میں اور تمہاری امی بازار جا رہے، اگر تم نے چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ جی بابا، میں جاؤں گا، آپ کی بہو نے امریکہ آنے سے پہلے مجھے بہت بڑی لسٹ دی تھی، آخر وہ سب کچھ بھی تو خریدنا ہے۔ ہم چلو بیٹا، اب بہت جلد تم بھی ہماری کیٹیگری میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ گھر میں اتنا رش کیوں ہے؟ آنٹی کیا ہوا ہے؟ یہاں اسرا جب شام کو ہسپتال سے گھر آتی ہے تو گھر میں رش دیکھ کر پاس کھڑی عورت سے پوچھتی ہے، بیٹا وقاص صاحب اور ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اسرا بھاگ کر اندر داخل ہوتی ہے اور اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ بابا اٹھیے، ماما اٹھیے، کیا ہوا ہے آپ اپنی اسرا کو چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ بابا اٹھیے، نہ اپنی اسرا کو تنگ نہ کریں نا بابا، آٹھ جائیں۔ ماما آپ تو بولے کچھ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ماما پکا آج سے میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، اٹھ جائیں نا۔ اسرا اٹھو، صبر کرو بھائی صاحب، ہمارے درمیان نہیں رہے، نہیں چچی ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسرا یہ دنیا فانی ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اٹھو شاباش۔ وقاص صاحب کی وفات کے بعد سے اسرا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسرا نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسرا کو خواب میں وقاص صاحب نظر آئے۔ بیٹا یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، اور کیا تم اپنے ماں باپ کا خواب پورا نہیں کرو گی؟ بابا میں ضرور آپ کا خواب پورا کروں گی، چلو پھر شاباش، اب تم یونیورسٹی میں داخلہ لو اور ایک بہت بڑی بیرسٹر بنو۔
جی بابا، انشاءاللہ آپ دیکھنا میں بہت بڑی بیرسٹر بنو گی اور آپ کا نام روشن کروں گی۔ اسرا صبح جلدی اٹھتی ہے تاکہ اپنے تایا ابو سے بات کرے اور انہیں اپنا خواب بتا سکے تاکہ وہ اسے یونیورسٹی میں داخلہ لے دے۔ اسرا جب دروازے پر پہنچتی ہے تو اسے احمد صاحب کی اور ان کی بیوی کی آواز آتی ہے۔ احمد، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ اسرا بھی بھائی صاحب کے ساتھ ہے، اگر ہم ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیں تو ساتھ اسرا بھی مر جیم الف لکھ چھ دیتیں گی، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ بھائی صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا چلو، جو ہوا اچھا ہوا، ہمارا راستہ تو صاف ہو گیا، اب سارا کاروبار صرف ہمارا ہے۔ وہ تو اچھی بات ہے، پر ہماری افسا کا کیا؟ ہم بچپن سے چاہتے تھے کہ افسا اور یزدان کی شادی ہو، مگر اسرا اور یزدان کا نکاح ہو گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، میں نے اسرا کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ بھی نکالا ہوا ہے، بس کچھ دیر صبر کریں، پھر یہ اسرا نام کا کانٹا بھی ہماری زندگی سے دور ہوگا۔ اسرا دروازے کے باہر کھڑی یہ بات سن لیتی ہے اور غصے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ہے۔ میں سب کو بتاؤ گی، میرے ماما بابا نے حادثے میں وفات نہیں پائی، آپ نے ان کا قتل کیا ہے؟ اوہ بچے، ہم تو ڈر گئے، اور کیا ثبوت ہے اس کا تمہارے پاس؟ ثبوت بھی میں ڈھونڈ لوں گی، وہ تو تم تب ڈھونڈوں گی نہ جب تم یہاں سے باہر نکل پاؤ گی۔ اور وہ اسرا کو کمرے میں دھکا دے کر کمرہ لاک کر دیتے ہیں۔ احمد، اب ہم کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے؟ میں آج ہی خالد کو بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں آ کر اپنا مال لے جائے، بڑی بھاری رقم ملے گی اس کے بدلے۔ یزدان وقاص کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ پر کیسے بابا؟ ان جی کار کی بریکس فیل ہو گئی تھی، ابھی احمد کی کال آئی ہے، اس نے بتایا ہے۔ بابا یہ کب ہوا؟ تقریباً ہفتہ پہلے، اور ہمیں اب بتایا گیا ہے۔ بیٹا وہ میں نے نمبر تبدیل کر لیا تھا، اس لیے پھر آج میں نے کال کی تھی تو اس نے بتایا۔ اچھا، اور بابا اسرا کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تم جلدی سے MBBS کمپلیٹ کر لو۔ MBBS کمپلیٹ کر لو، پھر ہم پاکستان چلتے ہیں اور اسرا کو ساتھ لائیں گے۔ امریکہ؟ جی بابا، خالد تیرا مال ایک دم تیار ہے، تو شام کو گھر آ اور آ کر اپنا مال لے جا۔ یاد رکھ پورے 23 لاکھ، اس سے 1 روپے بھی نیچے نہ ہو۔ ارے ہاں بھی پورے 23 لاکھ لاؤ گا تو بس مجھے وہ چڑیا دے دے، بڑی بے صبری سے انتظار کیا ہے اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کا؟ یار احمد، پورے 23 لاکھ لایا ہوں، اب میرا مال مجھے دے دے۔ ارے صبر کر دیتا ہوں، اب صبر ہی تو نہیں ہوتا، بہت صبر کر لیا اس لڑکی کا میں نے۔ رقیہ جاؤ اسرا کو لے کر آؤ۔ جی میں ابھی لے کر آ۔ اسرا چلو، تمہارے چاچو بلا رہے ہیں۔ چچی پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں بھی اس گھر کی عزت ہو۔ چچی پلیز، آپ تو میری امی کی طرح ہیں، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ تم بھی میری بیٹی ہو، پر میری افسا کی خوشیوں کی دشمن۔ جب تک تم پیدا نہیں ہوئی تھی تو سب کہتے تھے ہم یزدان اور افسا کی شادی کریں گے، اور پھر تم اگی اور تمہارا ور یزدان کا نکاح ہو گیا۔ مجھے سب منظور ہے، پر اپنی بیٹی کی خوشیاں میں قربان نہیں کر سکتی، اور افسا کی خوشیاں کے لیے تمہارا جانا ضروری ہے۔ میں خود کہیں دور چلی جاؤ گی، پر پلیز میری عزت ایسے پامال مت کرے۔ چلو اب نیچے، بہت سن لی تمہاری بکواس، یہ لے خالد اپنی لڑکی اور لے جا اسے۔ چاچو پلیز کچھ تو خدا کا خوف کرے، مت کرے میرے ساتھ ایسا۔ خالد تجھے لڑکی مل گئی ہے، نہ تو انتظار کس بات کا ہے، لے جا اسے، چل لڑکی۔ یزدان، ہم نے کل کی پاکستان کی ٹکٹس کروا لی ہیں، کل ہم لوگ پاکستان واپس جائیں گے، بس کچھ دیر اور اسرا، پھر تم اور میں ایک بار پھر سے ساتھ ہوں گے، تب دیکھوں گا تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی میری پیاری بیوی۔ شیرو، جن لڑکیوں کو ترکی بھیجنا ہے اس لڑکی کو بھی اس میں شامل کر دو۔ خالد اسرا کو شیرو کی طرف دھکیل کر کہتا ہے، اور اس کو بھی ان کے ساتھ کل ترکی بھیج دو، بس کچھ دیر اور اسرا، پھر تم میرے پاس ہوں گی۔ اسرا، تم بڑی ہو کر کیسی دکھتی ہوں گی؟ کیا تم موٹی ہو گئی ہوگی؟ نہیں نہیں، تم دبلی پتلی ہوں گی۔ تمہارے بال کیسے ہو لگے، لمبے یا چھوٹے؟ یزدان تو پاگل ہو گیا ہے، کیا تو اس سے ملنے تو والا ہے؟ پاگل انسان، دل بھر کر دیکھ لینا اپنی اسرا کو۔ یزدان جہاز میں بیٹھا اسرا کے متعلق اندازے لگا رہا تھا، مگر شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہری میں جاؤ، دیکھو دروازے پر کون دستک دے رہا ہے۔ جی امی۔ یزدان، بھائی، تایا ابو۔ تائی امی، آپ لوگ؟ امی دیکھیں تایا ابو اگے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھابھی، آپ لوگ اچانک، آپ نے بتایا بھی نہیں؟ بس ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو سرپرائز دیا جائے۔
اچھا، پھر تو بہت اچھا سرپرائز دیا آپ لوگوں نے۔ اندر چلیے۔ بھائی یزدان نہیں آیا کیا؟ آیا ہے، بھابھی گاڑی پارک کرنے گیا ہے۔ السلام علیکم چچی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ یزدان تو بچپن سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ چچی کیسی ہیں آپ؟ ایک دم ٹھیک، اپنے بچے کو دیکھ کر تو اور بھی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ چچی باقی سب کہاں ہیں؟ ہاں بھابھی، بھائی اقصیٰ اور اسرا کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی اپنے دفتر گئے ہیں اور اقصیٰ یونیورسٹی۔ اچھا، چچی اسرا کہاں ہے؟ ہاں بہن جی، اسرا کہاں ہے؟ بیچاری اتنی چھوٹی سی عمر میں یتیم و مسکین ہو گئی۔ چلو، اللہ کی امانت تھے، اللہ نے واپس لے لیے، مگر اب ہم آگے ہیں۔ ہم اپنی گڑیا کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر جائیں گے۔ اصل میں ہم اب سوچ رہے تھے کہ اسرا کی رخصتی کر دی جائے، وہ کب تک ایسے آپ لوگوں کے پاس رہے گی؟ چچی کدھر ہے؟ اسرا کا نام سن کر رقیہ کے حواس باختہ ہو گئے۔ بھابھی اسرا گھر نہیں ہے۔ خود کو بڑی مشکل سے سنبھال کر رقیہ نے جواب دیا، گھر نہیں ہے مطلب کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ بھابھی اب آپ کو کیا بتاؤں، بھائی صاحب کی وفات کے بعد ہی اسرا اپنے عاشق کے ساتھ اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری اسرا ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ جی بھابھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، بھائی اور بھابھی کی وفات کے بعد ہی اسرا گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسرا کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ترکی کے ایک کوٹھے پر بھیج دیا گیا تھا۔ شیرو اس دفعہ تو بڑا کڑک مال لایا ہے تو۔ جی اماں جی، اماں جی مال کڑک، دام کڑک، پلیز ہمیں جانے دیں۔ لڑکی، یہ تو تم بھول جاؤ کہ تم اب کبھی یہاں سے باہر نکل پاؤ گی۔ اماں جی کی پکڑ بہت مضبوط ہے، جو ایک دفعہ اس کی پکڑ میں آ جائے پھر اس کا باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ شیرو، جا لے جا ان لڑکیوں کو اور انہیں کوٹھے کے آداب اچھے سے سکھا، اور گلابو تو انہیں کوٹھے کے رنگ ڈھنگ میں ڈال دے۔ جو حکم اماں۔ نہیں بابا، اسرا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ جانتی تھی کو وہ یزدان خانزادہ کا عشق ہے، جنون ہے یزدان کا۔ یزدان ایسے نہ کرو، تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یزدان جو غصے سے زور زور سے بوکسن بیگ پر اپنا ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کی آواز پر رکھتا ہے، اور اس تکلیف کا کیا مام جو میری روح کو چھلنی کر رہی ہے؟ مام، وہ کیسے مجھے چھوڑ سکتی ہے؟ تب جب وہ میرے نکاح میں تھی، مام میری بیوی تھی، وہ میری عزت، میری محبت۔ کیا اسرا کو اس چیز کا بھی خیال نہیں تھا کہ وہ کسی کی منکوہ ہے؟ اسرا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر زندگی سکون سے گزار لوگی؟ یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ تم نے نکاح کے وقت کہا تھا نہ کہ تم میری زندگی جہنم بناؤ گی۔ اب یہ یزدان خانزادہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر واپس لائے گا اور تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا۔ میں نے 1000 بار کہا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ ایک دم خاموش لڑکی، ہم نے بھی تجھے 1000 بار کہا ہے کہ تو یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ اور شام کو یہ کپڑے پہن کر تیار رہنا، شام کو بڑے صاحب آ رہے ہیں۔ میں تیار نہیں ہوگی۔ قریباً مہینہ گزر چکا تھا۔ یزدان نے اسرا کو پورے پاکستان میں ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ چاچو، آپ کو پتا ہے اسرا کس کے ساتھ کہاں گی؟ یزدان، تم روز ایک ہی سوال دہراتے ہو اور میرا ہر دفعہ ایک ہی جواب ہے کہ مجھے نہیں پتا، ہمیں بس اس کا میسج آیا تھا اور تب کے بعد سے اسرا کا نمبر بھی بند ہے۔ یزدان، جہاں جہاں ہم اسرا کو ڈھونڈ سکتے تھے ہم نے ڈھونڈ لیا، وہ یہاں کہیں نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہمیں مل جاتی۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں واپس امریکہ جانا چاہیے تاکہ تم وہاں جا کر اپنا ہسپتال بنا سکو۔ بابا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں امریکہ واپس چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر تم ٹکٹس بک کروا لو۔ جی بابا، میں کروا لوں گا۔ بھائی صاحب، کیا آپ کل واپس جا رہے ہیں؟ ہاں احمد، میں نے یزدان کو کہا ہے، ٹکٹس کا دیکھتے ہیں کب کی ٹکٹس ہوتی ہیں، اور پھر یزدان کے لیے لڑکی بھی دیکھنی ہے۔ اب ساری زندگی اسرا کے سہارے تو نہیں رہ سکتے، اور خدا جانے اسرا کہاں ہے۔ ہم نے اس کو سارے پاکستان میں ڈھونڈ لیا، کہیں نہیں ملی۔ اچھا بھابھی اور بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی بولیے۔ وہ بھائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ اقصیٰ اور یزدان کی شادی کر دی جائے، پر بھابھی یزدان اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اقصیٰ کو ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے۔ پر بھائی آپ اس سے بات کریں، اس کی شادی کسی سے تو ہوگی، چلو اقصیٰ سے ہو جائے گی، بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں دونوں، اور اقصیٰ بھی آپ لوگوں کے سامنے پلی بڑھی ہے۔ ہاں ابراہیم، بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، ہم کریں گے یزدان سے بات اور اسے راضی کریں گے اس رشتے کے لیے، پر ابھی ہم اس سے اس متعلق بات نہیں کر سکتے۔ ہم امریکہ چلے جائیں اور یزدان اپنا خود کا ہسپتال کھول لے، پھر ہم اقصیٰ کا رشتہ مانگیں گے آپ سے۔
جی بھابھی، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ لڑکی اٹھ تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی، تجھے کہا تھا نہ کہ تیار ہو جا، بڑے صاحب آ رہے ہیں۔ اٹھ، اسرا جو نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ رہی ہوتی ہے، گلابوں کی آواز پر رکھتی ہے۔ میں نے کہا تھا نہ کہ میں نہیں پہنوں گی یہ کپڑے، پہننے تو تجھے پڑے گی، اگر خود نہیں پہنے گی تو میں پہناؤں گی۔ چل اب دفع ہو، یہ کپڑے پہن کر آ۔ یزدان، تمہارے ہسپتال کا کتنا کام رہتا ہے؟ بس بابا، قریباً ختم ہے۔ چلو اللہ خیر کرے۔ بیٹا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی بابا، ہم سوچ رہے ہیں کہ تمہاری اور افسا کی شادی کر دی جائے۔ نہیں بابا، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں افسا تو کیا کسی اور لڑکی سے شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، پر بیٹا اس میں برائی کیا ہے؟ بابا، میں نے ساری زندگی اسرا سے محبت کی ہے اور اس کی محبت ہی میری ساری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ بیٹا، اسرا تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ اب کسی اور کے پاس ہے۔ بابا، ایک پل کو مان لیتے ہیں، وہ کسی اور کے پاس ہے، پر اس نے اب تک مجھ سے خلا نہیں لی، اور اپنے عاشق سے نکاح کرنے کے لیے اسرا کو مجھ سے خلا لینی پڑے گی۔ جب وہ خلا لینے آئے گی، میں تب اس سے اپنی ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ وہ بات کی بات ہے، یہ زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ جو ساری زندگی تم سے خلا نہ لینے آئے تو تم یہ اتنی بڑی زندگی ایسے ہی گزار دو گے؟ بیٹا، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اسے ایسے ضائع نہیں کرتے۔ کسی کے آنے جانے سے آپ کی زندگی نہیں رکتی۔ اچھا بابا، مجھے وقت چاہیے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بیٹا، ہمیں آپ کا ہر جواب منظور ہوگا، پر یہ یاد رکھنا اسرا اب تمہاری نہیں ہے اور کسی کے ہونے نہ ہونے سے آپ کی زندگی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ جی بابا۔ اے بڑے صاحب، اماں جی آج تو کوئی کچی کلی دکھا۔ جی حضور، ہم نے آج آپ کے لیے کچی کلی ہی تیار کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے حضور، بس دام تھوڑا زیادہ ہے، مال کڑک ہونا چاہیے۔ دام منہ مانگا ملے گا، مال تو ایک دم پٹاخہ ہے۔ اب دکھا بھی دو، کیوں میرے منہ میں پانی بھر رہے ہو؟ گلابو، جا بڑے صاحب کو کمرے میں لے جا۔ جی اماں۔ چلیے حضور، یہ والا کمرہ ہے، میرے پاس مت آنا، مجھ سے دور رہیں۔ ایسے کیسے؟ لڑکی بھاری رقم دی ہے تیرے لیے، ہمیں بھی ذرا اپنے حسن کے جلوے دکھا۔ میرے پاس مت آنا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ لو آگیا کر، کیا کر سکتی ہے؟ وہ اسرا کا زور سے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، میری عزت کو ایسے مت روندے۔ عزت تو لڑکیوں کی اسی دن ختم ہو جاتی ہے جس دن وہ اس کوٹھے پر آتی ہیں۔ بے تو میرے آگے زبان نہ چلا، وہ شخص اسرا کو بیڈ پر دھکا دیتا ہے۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے پاس مت آنا، صبر کر لڑکی، تیری زبان بہت چلتی ہے، نہ یہ کاٹنی پڑے گی۔ وہ 60 سالہ انسان اسرا کو بیڈ پر دھکیل دیتا ہے اور اس کے جسم سے لباس نوچ ڈالتا ہے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مگر وہ شخص اپنی دھن میں مگن اسرا کے جسم سے اپنی ہوش پوری کرنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ بابا، میں افسا سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں احمد سے بات کرتا ہوں۔ بابا، مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی۔ جی بیٹا بولو۔ بابا، میں نے اپنے ہسپتال کے لیے کچھ ڈاکٹر ترکی سے بلائے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے وہاں جا کر ان کے ہسپتال میں ہونے والے سیمینار میں شامل ہوں۔ اب میں کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ بیٹا، آپ کو جانا چاہیے، جب وہ آپ کے بلانے پر پاکستان آ رہے ہیں تو آپ کو بھی ان کے بلانے پر جانا چاہیے۔ 2-3 دن کی تو بات ہے۔ چلیں بابا، پھر میں جاتا ہوں۔ ہاں شاباش بیٹا، پھر جب تم ترکی سے آؤ گے تو تمہاری اور افسا کی شادی کر دیں گے۔ جی بابا، میں تیار ہوں۔ بڑے صاحب، مال پسند ہے؟ مال تو زبردست ہے، پر اس لڑکی کی زبان بہت چلتی ہے۔ بڑے صاحب، آپ ناراض نہ ہوں، اگلے دفعہ اس کی زبان نہیں چلے گی، چلنی بھی نہیں چاہیے۔ اسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر یزدان کہ آپ ہمارے بلانے پر ترکی ہے۔ جی مجھے بھی آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں آپ کو ہسپتال گھما دیتا ہوں اور ہمارے سینئر ڈاکٹر سے ملوا دیتا ہوں۔ جی شکریہ۔ اسرا کو صبح سے اپنے بازو میں شدت سے درد محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے اسرا کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ جا شبو اندر اسے اسرا کو ناشتہ دے آ۔ جی اماں جی۔ یہ لے لڑکی نا۔ اماں جی جلدی اندر آئیے، دیکھیے اسرا کو کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا، کیا مصیبت ہے؟ اماں وہ بے ہوش پڑی ہے، پانی کا گلاس اوپر پھینک، ابھی اٹھ جائے گی۔ اماں وہ نہیں اٹھ رہی، میں نے پانی ڈالا ہے۔ چل اچھا، پھر ڈاکٹرنی کو بلا۔ جی اماں، گھننا آپ نے بلایا؟ ہاں ذرا اندر چل کر دیکھ، ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہے۔
اچھا اما میں چیک اپ کرتی ہوں۔ اما اس جو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہسپتال لے کر جانا پڑے گا اس کو، نہ اگر کسی کی نظر میں لگی تو۔ اما اگر نہیں لے کر گئے تو یہ مر جائے گی۔ چل اچھا پھر کوئی دیکھے نہ اسے۔ جی اما میں خیال رکھوں گی۔ نرس جاؤ ڈاکٹر اکرام کو بلا کر لاؤ۔ میم وہ اس ہسپتال میں نہیں ہیں، آج چھٹی پر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کبھی اور ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں تو انہیں بلا لاؤ، کہنا ایمرجنسی ہے، لڑکی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یزدان جو ڈاکٹر علی کو نرس سے بات کرتا ہوا سنتا ہے تو ان کے پاس جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر علی سر شکر ہوا پہ آگے۔ ایک لڑکی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہمارے ہارٹ کے سینئر ڈاکٹر چھٹی پر ہیں، آپ اس کا چیک اپ کر لیں۔ جی ضرور، کدھر ہے لڑکی؟ اے ڈاکٹر صاحب میں لے چلتی ہوں، یہ والا کمرہ ہے، ذرا سائڈ پر ہونا، مجھے ان کا چیک اپ کرنے دیں، ان کی کنڈیشن زیادہ خراب نہیں ہے۔ شکر ہے خدا کا۔ کیا ان کو کسی قسم کی پریشانی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا پھر رپورٹ آنے کے بعد پتا چلے گا۔ یہ ان کے ہاتھوں پر نشان کس چیز کے ہیں؟ یزدان جو انجیکشن لگانے کے لیے اسرا کا بازو ہٹاتا ہے تو ساتھ کھڑی نرس سے پوچھتا ہے، پتہ نہیں سر۔ اچھا آپ اس کی رپورٹ بنا دیں، میں پھر اچھی طرح اسٹڈی کروں گا اور ان کو 3 دن ہسپتال میں رکھنا۔ ویسے یہ انہوں نے چہرہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ سر ان کے ساتھ جو عورت تھی اس نے کہا تھا کہ ان کا چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ اچھا آپ مجھے فائل لا دیں۔ جی سر، اما ہلکا سا ہارٹ اٹیک آیا ہے، 2-3 دن ہسپتال میں رکھنا پڑے گا۔ اچھا رکھ لو، پر کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ جی اما میں دھیان رکھوں گی۔ سر یہ اس پیشنٹ کی فائل۔ جی دیں۔ اسرا یزدان جو ہی فائل کھول کر پیشنٹ کا نام پڑھتا ہے تو شوکر ہو جاتا ہے۔ یزدان کیا یہ تیری اسرا ہے؟ نہیں یہ میری اسرا کیسے، وہ تو کسی اور کے ساتھ پر ہو سکتا ہے، وہ ترکی اگی ہو پاکستان سے۔ نرس کیا وہ پیشنٹ ابھی بھی ہسپتال میں ہے؟ جی سر وہ ایڈمٹ ہیں۔ یزدان بھاگ کر اسرا کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے اور زور سے دروازے کھولتا ہے۔ اسرا کیا تم یزدان کی اسرا ہو؟ اسرا جو آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی ہوتی ہے اپنے منہ کے اوپر سے نقاب ہٹا دیتی ہے۔ یزدان جب اسرا کو دیکھتا ہے تو بے یقینی کی کیفیت میں دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جی میں یزدان کی اسرا تھی کبھی؟ یزدان بھاگ کر اسرا کے گلے لگ جاتا ہے۔ اسرا تم یہاں، یہ سب کیا ہے اور تمہارے جسم پر یہ نشان کیسے ہیں؟ یزدان پانی۔ او ہاں میں تو بھول گیا، یہ لو پانی پیو۔ اب بتاؤ گی تم یہاں کیسے؟ تم تو اپنے عاشق کے ساتھ میری محبت کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ نہیں یزدان، آپ کو کس نے کہا یہ سب؟ مجھے چاچو نے بتایا ہے کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہیں یزدان، چاچو جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ پر وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ افسا اور آپ کی شادی ہو جائے۔ تمہیں کس نے کہا؟ مجھے خود چاچو نے بتایا تھا۔ پھر اسرا سب کچھ یزدان کو بتا دیتی ہے۔ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا ہے؟ اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ یزدان میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا اور چاچو نے مجھے گھر میں بند کر دیا تھا، اس لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اسلام وعلیکم احمد۔ وعلیکم السلام۔ ہاں وہ احمد یزدان افسا سے شادی کے لیے تیار ہے۔ مبارک ہو بھائی صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں بالکل، تمہیں بھی مبارک ہو۔ بس اب شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ جی بالکل بھائی صاحب۔ رقیہ مبارک ہو۔ کس چیز کی؟ یزدان افسا سے شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ اب کو بھی مبارک ہو، آخر کار ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ہے احمد، پر اگر اسرا واپس آ گئی تو؟ تم ایسی فضول قسم کی کوئی سوچ نہ رکھو۔ اسرا کو تو میں نے ایسی جگہ بھیجا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب تم کیوں اپنی خوشیوں کی دشمن بن رہی ہو؟ بس اب تم افسا کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ اسرا گھر چلو، ڈاکٹرنی گھر میں ہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی۔ لڑکے تم یہاں؟ گلابو جب یزدان کو اسرا کے پاس دیکھتی ہے تو یزدان سے سوال کرتی ہے، ہاں میں یہاں، اور اب میں اپنی اسرا کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اپنی بکواس بند کرو، اور یہ کیا میری اسرا لگایا ہوا ہے؟ یہ لڑکی ہماری ہے۔ اور تم ہو کون؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ شوہر ہوں میں اسرا کا۔ کیا شوہر؟ پر ہمیں تو کہا گیا تھا یہ کنواری ہے۔ جی نہیں میں کنواری نہیں ہوں، یزدان میرے شوہر ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ میرے ابو کا نام تو وقاص تھا پر میرے نام کے ساتھ یزدان ہے؟ یہ کس کا نام ہے؟ اچھا بہت سن لی تمہاری بکواس، اب چلو میرے ساتھ۔ پلیز میں نے دوبارہ وہاں نہیں جانا، مجھے نہ لے کر جائے۔
میری اسرا دوبارہ وہاں نہیں جائے گا۔ لڑکے تم چاہتے ہو نا کہ یہ لڑکی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، تو پھر میں جو ایڈریس دے رہی ہوں شام کو اس پر آ جانا، ٹھیک ہے؟ یزدان پلیز مجھے بچا لے، میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی، پلیز یزدان۔ اسرا تم فکر نہ کرو، بس کچھ دیر صبر رکھو، پھر میں تمہیں اس عذاب سے باہر نکال لوں گا۔ یزدان جلدی آئے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اسرا اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو، میں شام کو تمہارے پاس ہوں۔ اماں جی آج ہسپتال میں ایک لڑکا ملا تھا، اور پھر گلابو اماں جی کو سارا واقعہ بتاتی ہے۔ پھر تم نے کیا کیا اماں؟ میں نے اسے یہاں کا ایڈریس دیا ہے، تو پاگل ہو گئی ہے؟ اماں سن تو، شام کو جب لڑکا آئے گا تو تم اس سے اس لڑکی کے بدلے میں بھاری رقم مانگ لینا، لڑکا وہ رقم نہیں دے سکے گا، پھر یہ لڑکی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ واہ واہ گلابو، تم نے زندگی میں پہلی بار کبھی نیک کم کیا ہے۔ اماں اب تو ایسے تو نہ بول، چل چل اب زیادہ چوڑی نہ ہو، جا کر لڑکی کو دیکھ، تجھے پتا ہے نہ کہ بڑے گاہک ہیں اس لڑکی کے، زبردست کام کا مال ہے یہ لڑکی۔ ہاں اماں جاتی ہوں، اس کے پاس ویسے بھی ڈاکٹر نی نے خاص خیال رکھنے کا کہا ہے۔ ہاں لڑکے بول، کیسے آنا ہوا؟ مجھے باتیں زیادہ گھمانے کی عادت نہیں ہے، صاف صاف کہوں گا، مجھے اسرا چاہیے، مجھے بھی باتیں گھمانے کی عادت نہیں ہے، تو 70 لاکھ لا اور لڑکی لے جا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی 70 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ لڑکے 70 لاکھ کہا ہے تو میں بھی 70 لاکھ دے رہا ہوں۔ اماں جی مجھے لگتا ہے ہم نے اس لڑکے سے کم رقم مانگا لی ہے، اب بس آپ یہ لڑکی دے دو اسے، لڑکا پہنچ والا لگتا ہے، کہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کر دے۔ یہ لو ہوگی رقم ٹرانسفر، اب اسرا کو بلا کر لاؤ، جا گلابو بلا لا لڑکی کو اور بھیج دے اس کے ساتھ۔ اسرا چلو، یزدان اسرا کو کہتا ہے، میں نے کہا تھا نہ میں شام کو تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اسرا یزدان کو دیکھ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ چلو اسرا، ڈیڈ میں گھر آ رہا ہوں۔ بیٹا ابھی تو دوسرا دن ہے، تمہیں ترکی میں سیمینار جلدی ختم ہو گیا کیا؟ ڈیڈ ایسا ہی سمجھ لیں، اور ہاں ڈیڈ آپ کی بہو بھی ساتھ ہے، تم نے دوسری شادی کر لی؟ نہیں ڈیڈ، آپ کی پہلی بہو ہی آ رہی ہے۔ اسرا وہ کیسے؟ ڈیڈ گھر پہنچ کر بات کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم گھر آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اسرا اور یزدان نے سارے راستے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ یزدان خود چاہتا تھا کہ اسرا خود کو سنبھال لے، اس لیے یزدان نے اسرا سے اس کے ماضی کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ اسلام وعلیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام، آگے جناب جی ڈیڈ۔ اسلام و علیکم بڑی امی۔ وعلیکم السلام، اسرا کیسی ہو چندا؟ میں صحیح ہوں، جاؤ یزدان تم بھی فریش ہو جاؤ اور اسرا کو بھی کمرہ دکھا دو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ یزدان اپنی مام کو اشارہ کرتا ہے، جس کو سمجھتے ہوئے وہ یزدان کو کہتی ہیں، جی مام اسرا چلو اوپر۔ یزدان یہ سب کیا ہے اور اسرا کہاں ملی؟ یزدان جو فریش ہو کر نیچے آیا تھا، اپنے امی ابو کے سوالات کے سلسلے سے پریشان ہو کر ساری بات انہیں بتاتا ہے۔ کیا احمد اتنا گر جائے گا؟ کبھی نہیں سوچا تھا، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے دوسری لڑکی عزت مٹی میں ملا دی، بہت افسوس ہے، اتنی چھوٹی سوچ۔ افسا کہاں ہے؟ حریم صبح سے گھر نہیں آئی؟ امی پتہ نہیں، جا ذرا کمرے میں دیکھ۔ جی امی۔ افسی آپی؟ امی وہ کمرے میں نہیں ہے، پر یہ کاغذ ملا ہے۔ کیا لکھا ہے اس پر؟ امی افسا آپی گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ جی وہ بھی اپنے عاشق کے ساتھ، انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ وہ یزدان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ احمد سن رہے ہو، کر دیا تمہاری اولاد نے ہمارا منہ کالا، جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا، وہ یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، ہمیں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ اب ہم بھائی صاحب کو کیا کہیں گے؟ تم ابھی اس کی فکر نہ کرو، ہم کچھ بھی کہہ دیں گے۔ اب ہم افسا کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ مگر شاید انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ابھی تو صرف دنیا کے امتحانات شروع ہوئے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل پر قائم ہے، جو جیسی کھیتی بوتا ہے اسے ویسی فصل ملتی ہے۔ یزدان جاؤ اسرا کو ناشتے کے لیے بلا لو۔ جی امی۔ اسرا آ جاؤ نیچے ناشتہ کر لو۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ چندا آ جاؤ نا پلیز۔ یزدان مجھے بھوک سچ میں نہیں ہے۔ چلو صحیح ہے، پھر میں بھی نہیں کھاتا۔ یزدان کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میرا مسئلہ تم ہو، نون جائیں، چلو اکٹے ناشتہ کرتے ہیں، اب بہت تنگ کرتے ہیں۔ یزدان اللہ اللہ، اپنے معصوم سے شوہر پر اتنے الزام، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔
ابھی تو تم سے بہت سے حساب کتاب پورے کرنے ہیں۔ یزدان اسرا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جان من ابھی تو تم دیکھتی جاؤ بس۔ اسرا جو یزدان کے اتنا نزدیک آنے پر کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے، یزدان سے کہتی ہے۔ یزدان نیچے چلیں جی جان من، امی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی یزدان بولو۔ امی میں چاہتا ہوں اسرا کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اسرا جو ناشتہ کر رہی ہوتی ہے، یزدان کی بات سن کر اپنا ہاتھ روک لیتی ہے۔ اسرا کیا آپ راضی ہیں؟ نہیں بڑی امی۔ کیوں بیٹا؟ یزدان جو اسرا کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو کر اسرا سے پوچھتا ہے، کیوں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بڑی امی میں یزدان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے خلا چاہیے۔ یزدان سے، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ یزدان غصے میں اسرا کو گردن سے پکڑ لیتا ہے۔ کیا بکواس کی ہے؟ تمہاری زبان زیادہ چلنے لگی ہے۔ اسرا میں تمہارے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا ہوں، تم مجھے بچپن والا یزدان بننے پر مجبور نہ کرو، ورنہ جو میں کروں گا وہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، مجھے آپ سے خلا چاہیے۔ یزدان یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور یہ کہہ کر اسرا اوپر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ یزدان میں جاتی ہوں، اسرا کے پاس بات کرتی ہوں۔ اسرا سے، تم ایسے غصہ نہ کیا کرو بچی پر۔ اسرا بیٹا میں اندر آ جاؤ۔ حفصہ اسرا کے کمرے کا دروازہ بجا کر پوچھتی ہے۔ جی بڑی امی۔ اسرا کیا ہوا؟ کسی بات سے ناراض ہو جو تم نیچے یہ اتنا سب کچھ کہہ کر آئی ہو؟ نہیں بڑی امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ بڑی امی میں یزدان کے قابل نہیں ہوں، ان کے نصیب میں کوئی پاکیزہ لڑکی ہونی چاہیے، پر میرا تو برتن ہی پاک نہیں ہے، میں نہیں ہوں یزدان کے قابل۔ پر بیٹا اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ نہیں بڑی امی میں یزدان کے قابل نہیں ہوں، آپ یزدان کو راضی کریں کہ وہ مجھے طلاق دے دے پلیز بڑی امی۔ اور اسرا روتی ہوئی حفصہ کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا تم اٹھو میں بات کرتی ہوں یزدان سے۔ چلو شاباش، رونا تو بند کرو۔ یزدان اسرا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پر امی کیوں، کیا وجہ ہے؟ حفصہ سب کچھ یزدان کو بتا دیتی ہے۔ کیا بس اس لیے یہ فضول قسم کے خیالات پتہ نہیں اس کے ذہن میں کہاں سے آتے ہیں؟ امی آپ رخصتی کی تیاریاں کریں، پر بیٹا اس پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط نہ کرو۔ نہیں مام کچھ نہیں ہوتا، نکاح بھی زبردستی ہوا تھا اور اب رخصتی بھی زبردستی ہوگی۔ میں ابھی اسرا کو کپڑے دے کر آیا۔ اسرا یہ لو، اور شام کو یہ پہن کر تیار ہو جانا۔ پر کیوں؟ کیونکہ شام کو تمہاری رخصتی ہے۔ جی نہیں، مجھے آپ سے خلا چاہیے۔ تم نے میری محبت کو مذاق سمجھا ہوا ہے جو ہر دفعہ کوئی نیا تماشا لگاتی ہو۔ یزدان میرے